رسول مسدد المصطفى الامجد المحمود علیہ السلام سیدنا ونبینا وشفیعنا وامامنا وملجانا ومغیثنا ومولانا ومولا المولین جد الحسن والحسین علی ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المغفورين المغفورين الذي لا يسعى لسوء حتى يحبون ولا أن يشهدوا ولا جدوا ممدود فترة خالية باب الدين ونشر الرياح برحمته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله عليكم أجمعين إذا قيام يوم الدين أما بعد فقد قال القرآن الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خصوصا على ميلاد النبي وأحمد المجتبى ومحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خصوصا على ميلاد النبي والذكر عصمة سيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وخصوصا على ميلاد النبي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسن والحسين رحمة الله عليهم ورضوان وخصوصا على ميلاد النبي مفير ومبشر سيد الشاعر الشذلي القادري الجيلاني والبغدادي الحسن والحسين رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاستعذروا من رحمته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تمامی حضرات نے اپنے قیمتی وقت نکال کر اس باعظمت و بابرکت و باروشناس محفل پاک میں آپ لوگوں نے ذریعہ شرکت کیا، اس کے لیے میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اور خاص طور سے میں بانی محفل ماف فاؤنڈیشن کی طرف سے، ماف سائن آف ہیومینٹی کی طرف سے جتنے بھی ٹیم کے جتنے بھی ممبران حضرات ہیں، معذرت چاہوں گی فہرست بڑی لمبی ہے نام ان کے بارے میں، لیکن زیادہ تر بانی محفل جو ہے جناب فردوس علی واسی شاہ صاحب، شاہ واسی شاہ صاحب اور جتنے بھی عبدالدین انصاری صاحب اور بھی اشرف علی اور بھی بہت سارے ایسے حضرات ہیں ماف کی طرف سے، سب کا دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیچھے نہیں لگا نام نہیں ہے، پیچھے نہیں لگا نام نہیں ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اور اس معاف کی بنیاد ہی منجزل پاک کے نام سے رکھی گئی۔ تو یہاں جو عظمت کی بیانات ہوئی ہماری سیدہ کی ذات پر، سیدہ مولین سلام اللہ علیہ وہ ماں منجزل پاک سے ہی نام شروعات ہوئی، محمد علی فاطمہ حسن اور حسین۔ تو میں ذکر ہے میں شروع کرتی ہوں، کافی وقت ہو چلا ہے۔ ایک بار سب مل کر آواز حضرت درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیع المسلم مولانا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم السلام علیکم۔ ایک چھوٹی سی شعر ملاحظہ فرمائیں اگر آپ لوگوں کی اجازت۔ نور جہاں میں خیر النساء، نور جہاں میں خوشیاں مناؤ کہ خیر النساء کی آمد ہے۔ سبحان اللہ۔ نور جہاں میں خوشیاں مناؤ کہ خیر النساء کی آمد ہے، خود مشکل کشا نے کہا کہ میری مشکل کشا کی آمد ہے۔ اس چھوٹے سے شعر سے میں عرض کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اور میں قرآن پاک کی تلاوت میں نے کر دی ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت پیش کروں گی قرآن کریم سے، چونکہ میں سمجھتی ہوں اور ہم سبھی کو یہ ماننا چاہیے کہ قرآن کریم، قرآن مجید اللہ کی یہ کتاب، اس کتاب سے اعلیٰ و بالا تر کتاب پوری دنیا میں موجود ہے۔ دیکھیے ابھی ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی معذرت کے ساتھ کہ ابھی کتنی دیر میں اذان ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جن حضرات کو نماز پڑھنا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے
اور ذکر جو ہے وہ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر ختم کرنی ہے، اور صرف ذکر نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک نعت شریف ہوگی، مرتبہ خانی ہوگی، پھر اس کے بعد سوالات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو نیاز کا جو ہے اہتمام ہوگا. تو وقت کی بہت کمی ہے، اس لیے میں اس ذکر کو کنٹینیو رکھنا چاہوں گی. اگر کوئی یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو ہے ذکر کو روک کر آپ نماز پڑھ لیجیے، تو میں تھوڑی سی معذرت چاہوں گی کہ بے شک نماز بر وقت ہونی چاہیے، بے شک، لیکن ابھی فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے ذکر کو کنٹینیو کروں گی، کیونکہ جو عبادتیں توحید ہم کرتے ہیں نا الحمدللہ اللہ کے لیے، لیکن یہ بھی عبادت تعظیم ہے. یہ جو ہم ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذکر کر رہی ہوں، آپ تمامی حضرات سامعین حضرات کا موجود ہیں، یہ بھی عبادت تعظیم ہے، اور اس کا بھی ہمیں اطاعت پتا ہے. تو میرے پاس وقت کی کمی ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں اگر کوئی انیسا آنٹی ہے، کیا کرنا ہے؟ نعت پڑھیں گی، ہاں وہ نعت ہی نعت پڑھیں گی، پڑھ لیں گی نا. اچھا ٹھیک ہے. سلام پڑھنا ہے، دعا ہے، اس کے بعد آپ کا جا کر کوئی باقی ہے. دیکھیے شادی کا بات ہے نا، اگر کوئی نارمل پروگرام رہتا تو خالی ابھی وہ لوگ آئے گا یہاں پہ پورا پریئر کرے گا. اپنا ہال ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کسی کو دکان دیا ہوا ہے نا. آپ ہی کا ذکر امپورٹنٹ ہے تو اتنا ٹائم لیے بولنا بہت شارٹ ٹھیک ہے. السلام لاسٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں سورہ نحل سے میں شروعات کروں گی. ہمارے رسول اللہ کے نور سے شروع ہو کر رسول اللہ کی شہزادی کے نور تک لاؤں گی، اور میں بہت رفتار کے ساتھ میں ذکر کروں گی، میرے ساتھ بنے رہیے گا اور توجہ چاہوں گی تمام حضرات کا. سورہ نحل کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ میری تمام شے کا، ہر شے کا علم میں نے اس قرآن کریم میں نے رکھا. ہر خوش و تر، ہر باطن و حق، ہر چیز کا علم میں نے قرآن کریم میں نے رکھا. قرآن کریم میں نے رکھا. سب سے افضل ترین کتاب ہے ہمارے اللہ نے جو پیش نظر کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، اور جس کتاب کو میں نے ہر شے کا علم میں نے اس کتاب میں رکھا، اور اس کتاب کو اپنے حبیب کے سینے پر رکھ دیا. سبحان اللہ. اپنے حبیب کے سینے پر رکھ دیا. رسول اللہ فرماتے ہیں نا کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت جو آئی ہے نا وہی بن کر آئی ہے مجھ تک، جی وہی بن کر آئی ہے. دراصل یہ آیت اگر اللہ چاہتے تو پہاڑ پر اتار سکتے تھے، لیکن اس آیت کی وزنی، اس وحی کی وزنی اتنی زیادہ ہے. ایک تو ہمارے نبی نے نور کی اللہ کی روشن ضمیر کتاب اگر پہاڑ پر اترے تو ریزہ ریزہ نہ ہو گیا. بے شک. اسی لیے کہا میرے حبیب آپ کی خلقت تو میرے نور سے ہوئی ہے. ابھی میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے جانے، اسی لیے میں نے اپنے نور سے ایک نور کی خلقت کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے رسول اللہ اور یہ روشن ضمیر کتاب یہ بھی تو نور ہے نا. بے شک نازل ہوئی ہے. اور یہ روشن ضمیر کتاب جب کسی ایسے شے پر اترے جو خود نور، اس لیے میں نے اپنے حبیب کے قلب پر محفوظ کر دیا. اور ہمارے نبی بھی تو فرماتے تھے انا مدینۃ العلم بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علم کا دروازہ. سبحان اللہ. یہ علم کی جو بات ہے. پھر سورہ ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب والحکمہ، کہ میرے حبیب جس شے کا علم میں نے اس قرآن پر رکھا، اس قرآن پہ ڈال دیا، اس قرآن کا سارا علم آپ کے سینے پر مجھے دیا. اور آپ کو میں نے جب آپ نور تھے تب بھی آپ عالم و فاضل تھے، تب بھی آپ کے پاس علم تھا،
اور اس لیے میں نے آپ کو پڑھنے اور پڑھانے والا بنا کر بھیجا. بدل دوں، آپ ہے پیغمبر، میں نے آپ کو پیغام پہنچانے والا بنا کر. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، لبیک یا حسین. مولا سلامت رکھے میری عزیز بہن لکھا رکھے جناب کہ میری ان سے ملاقات کبھی بات ہو رہی ہے. تو رسول اللہ نے بتا دیا کہ اولا ما خلق نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی خلقت کی ہے. دیکھیے، اگر کسی بھی آقا زادے کی عظمت جاننی ہو نا تو ان کے بعد سے پوچھو، ہے نا. اگر کسی والد والدہ والدین کی عظمت کو جاننا ہے تو ان کے اولاد سے پوچھو، ہے نا. یہاں رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ نے تو کہہ دیا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کی خلقت کی ہے نا. اب روایت میں پیش کر رہی ہوں تو آئے سنیں کہ ان بڑی ذات سے کہ جس کو ہم مولا کائنات کہتے ہیں. مولا علی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا یا علی انہ کا نفسی، یا علی انت اخی، اے علی تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا نفس ہے، میری جان ہے. مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا عبد من عبید، کہ یا رسول اللہ میں آپ کا خادم و خدام ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آپ کا خادم، میں آپ کا خدام ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے بیٹے ہو. کہا یا رسول اللہ میں آپ کا خادم ہوں. میں نے کہا نا کہ اگر آپ کا عظمت کو جاننا ہے تو غلام ذاتی سے سنو، اور یہ غلام وہ ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھ علی کے پاس جو علم ہے میرے رسول اللہ نے اس طرح میرے اندر منتقل کیا جیسے ایک چڑیا ایک بچے کو چوک دیتی ہے اپنے بچے. بے شک سبحان اللہ. اور مولا علی نے ارشاد فرمایا قال اللہ شیئا معه فاولا ما خلق النار فخلق اللہ نوری حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل خلقے، غور کریے گا، قبل خلقے واللوح والقلم والکرسی والجنت والنعام والآدم وحوا. دیکھیے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کے دوست سبحان اللہ کہیے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، ہر ذکر میں کہتی ہوں، جو لوگ مجھے بہتر جانتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ کے لبوں تک تبھی آئے گا جب آپ کے کانوں سے ہوتا ہوا سہنے دل پر. بے شک سبحان اللہ. جی مولا علی نے فرمایا جب کچھ بھی نہ تھا تب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا. سبحان اللہ. کچھ بھی نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت میرے نبی کا نور. قبل خلقے، ان سب چیزوں کی خلقت سے پہلے نام لے لیا جنت کی خلقت سے پہلے نبی کا نور تھا، جہنم کی خلقت سے پہلے نبی کا نور تھا، اور یہاں تک کہ لوہے قلم اور کرسی سے پہلے میرے نبی کا نور تھا. سبحان اللہ. بعد میں بڑی سلائی انہوں نے دیا. میں چند صدر میں نے پیش کیا اور ایک چھوٹی سی ایک صدر اور پیش کر دوں اگر آپ لوگ کی اجازت ہو. تو مولا علی نے ارشاد فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ سے ارشاد فرمایا. میں نے کہا نا کہ اگر آقا کی عظمت سننا ہے جاننا ہے تو غلام زادے سے خادم سے پوچھو. اور یہ خادم ہمارے مولا کائنات رسول اللہ کے بھائی بھی ہیں، ہے نا، بھائی بھی ہیں، ان کے داماد بھی ہیں. لیکن کبھی بھی انہوں نے بابا کہہ کر نہیں پکارا، ہمیشہ کہا یا رسول اللہ. آپ سمجھ سکتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا رسول اللہ سے جو مولا کائنات فرما رہے ہیں یا عبدی اے میرے عزیز بندے، یا عبدی انت مراد و مرید، کہ تم کی تو میرا مراد ہے، تم میرا مرید. مولا علی فرماتے
رسول اللہ کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انت مرید ہو مراد، تو ہی میرا مرید ہے، اس سے ہی میرا سب کچھ ہے. وَلَوْلَا مَلَكْتَ خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، کہ اور میں نے پوری کائنات کو میں نے بنایا ہی ہے آپ کی خاطر. لولا ما خلقت الأفلاق، کہ میں نے کہا جہاں کی خلقت ہی کی ہے آپ کے لیے. یہ جو خلقت کی بات ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے کر دیا اور اس دنیا میں آئے نبی بن کر، بشر بن کر. اب لوگوں کو یہ غلط خیال نہ کرے کہ ہمارے نبی بشر نماز اللہ بالکل بھی نہیں، کہ ہمارے نبی بالکل بھی بشر نہیں. ہم لوگوں کے درمیان آئے، ہم جیسوں کو میں پیش کرتا ہوں اگر آپ لوگ اجازت. بے شک ہم جیسوں کو حیوان سے انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، بے شک. مسلمان سے کلمہ کو امتی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مومن و مومنات بننے کی دیر. ایسا ہی ہے نا؟ غلط تو نہیں ہے نا؟ ایک بار دوسرے بات پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی پہلے، بے شک ہوئی، لیکن نبیوں میں ہوئی ہے نا، نبیوں میں ہوئی، سرزمین پر ہوئی، عرش پر نہیں ہوئی، عرش پر نہیں ہوئی. مولا علی نے اپنے قربان میں یہ بھی فرمایا ہے، ایک عدد بتائے، ایک ڈجٹ بتائے ہیں خطبوں میں کہ سن لو، میرے نبی کا نور کی خلقت اللہ نے ان سب چیزوں سے، عرش و خلا و سما و فضا، 7 روشن طبقات، 14 روشن طبقات، 18 سے زیادہ عدد، سورج چاند ستارے سیارے، سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کی خلقت ہے. اور کب ہوئی ہے؟ 4,24,000 سال قبل عرش پر، زمین پر عرش پر 4,24,000. یہ مولا کائنات نے عدد بتایا. چھوٹی سی بات نہیں، میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، میں ایک معمولی سی ذاکرہ ہوں. میں یہی کہتی ہوں کہ الحمدللہ میں خادمہ زہرا ہوں اور مجھے کوئی ذرا بھی شرم نہیں ہے یہ بات کہنے میں کہ میں ان کے گھر کی خدام ہوں. لوگ اس دنیا میں کہتے ہیں نا کہ کسی کا نوکر مت بنو. ارے ہم نے اس گھرانے کو اپنا آقا و مولا مانا ہے کہ جن کے لیے جبریل امین فرماتے ہیں، خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کر رکھا ہے، درود تاج آپ لوگ پڑھتے ہیں، انا جبریل ہوں، آصف ہوں، وخادم ہوں، کہ میں جبریل سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار، تمام فرشتوں کا سردار. میں کہتا ہوں کہ میں سیدہ کے گھر کا گداگر ہوں، سیدہ کے گھر کا نوکر ہوں. تو اگر میں نے کہہ دیا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی فخر. ایک شعر عرض کرنا چاہتی اگر آپ لوگوں کو اجازت. میں نے خود سے لکھا ہے کہ یہ وہ در ہے عطاؤں کا، وہ گھر ہے کہ جتنا چھوٹتے چلے جائیں گے. اذان ہو رہی ہے.
اور نمبر سیدہ کا در وہ در ہے آپ آئیں خالی ہاتھ اور آپ جائیں اپنی مرادیں لے کر یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشنصیبی کی بات ہے کہ آج ہم سب تمام خواتین حضرات یہاں اکٹھا بیٹھے ہوئے ہیں سیدہ کی آمد کی خوشیوں میں شامل ہونے نہیں غلط کہہ دیا میں نے رسول اللہ کی شہزادی کی آمد کی خوشیوں میں ہم سب یہاں آئے ہیں سبحان اللہ رسول اللہ خوش ہے تو ہم کیوں نہیں خوش ہو سکتے بے شک ہے نا تمام جہاں خوشیاں منا رہا ہے کہ ہم نہیں منا سکتے اور ہم تو عورتوں کے لیے بہت بڑی اجازت کی بات ہے کہ جملے پیش کرتے ہوئے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو ہے نا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے نا قرآن میں بھی آ چکا کہ تمام عورتوں کے لیے خاص طور سے ماؤں کے قدموں کے تلے جنت ہے بے شک جملے پیش کر دوں جملے پیش کر دوں آپ لوگوں کی اجازت کہ اگر خاتون جنت تمام سیدی شباب یا تمام جنتی عورتوں کی سردارہ نہ ہوتی تو آج کسی کے ماؤں کے قدموں تلے جنت نہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ میں پورے حقوق کے ساتھ فرما رہی ہوں کہ آج ہماری خوش نصیبی اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک جملے اور پیش کروں گی کہ ہم اور آپ بس 5 منٹ یہ خیال کریں کبھی بیٹھیں کبھی آپ لوگ بیٹھے 5 منٹ زیادہ ہے سوچ و فکر میں اس فہم و فکر میں میری بات ہے کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہوگا یا نہیں میں تو ہمیشہ سوچتی ہوں آپ لوگوں نے بھی سوچا ہی ہوگا لیکن آج میں یہاں پر فکر فہم و فکر ادا کرنے آئے ہوں اس ذکر کے ذریعے ہے نا صرف وہ نہیں کہ ذکر ہو گیا فارمیلٹیز ہو گئی یہ میری عبادت ہے اس کو صحیح بات کہنے دل سے کرنا چاہیے بے شک ہے نا کہ پوری دنیا میں 4200 سے زیادہ مذہبیں ہیں میں بغیر یہاں آئی ہوں بغیر تحقیق کے بنا نہیں آئی ہوں جی میں ہر روز تحقیق کرتی ہوں تمدن کرتی ہوں سوچ و فکر کرتی ہوں تب وہ ذکر یہاں میں کرتی ہوں بے شک سبحان اللہ پوری دنیا میں 4200 سے زیادہ مذہبیں ہیں لیکن ہمیں مذہب اسلام ملا بہت بڑی بات ہے کبھی سوچیے گا 5 منٹ اور اس مذہب اسلام میں ہمیں جو مذہب اسلام عطا ہوا اس دنیا میں 1.25 لاکھ انبیاء نام لینا ممکن نہیں ہے 1.25 لاکھ انبیاء آدم سے لے کر ختم مرتبہ تک آئے لیکن ہمیں کلمہ گو امتی بنایا گیا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلوں سے بیٹھے ہیں تمام نبی موجود بے شک ڈے آف ججمنٹ وہ تمام جو ہے محشر کا میدان ہوگا ہے نا محشر کا میدان ہوگا جی اور اس محشر کے میدان میں سبھی نبی نفسی کر رہے ہوں گے سب کے لبوں پر نفسی کا پیغام ہوگا لیکن واحد ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے کس کے لیے ہم جیسے امت بے شک ہمارے لیے ان کے لبوں پر صرف ایک ہی نام ہوگا اللہ خیر امتی میرے امت کی خیریت چاہتا ہوں میرے امت کی خیریت اور ان 1.25 لاکھ انبیاءوں میں سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ملا اور اتنا ہی نہیں ہمارے دلوں میں پیغمبر پاک کی محبت بھی عطا ہوئی بے شک سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے پیغمبر پاک کی محبت بھی عطا ہوئی یاد رکھیے گا کہ خود سیدہ فرماتی ہے کہ جس کے دل میں اللہ خیر عطا کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں ہم پیغمبر پاک کی محبت بے شک سبحان اللہ اس سے بھی بڑا جملہ کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اس کے دلوں میں مولا حسین کی محبت کو جگا دے بے شک سبحان اللہ کیا چاہیے اور ہمیں اس در سے اور اتنا ہی نہیں پیر و اولیاء کرام کی محبت و تعظیم و امتحان ہمارے دلوں میں آپ میں سے زیادہ تر وارسی ہوں گے چشتی ہوں گے کافی ہوں گے بہت بہت سلسلے سے لیکن سب کے دلوں میں آج جتنے یہاں بیٹھے ہوئے میں یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے دلوں میں پیغمبر پاک کے لیے محبت نہیں سبحان اللہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے
دعا رہتی ہے ہمیشہ کہ مولا ہم سبوں کو آج یہاں جس طرح اکٹھا بیٹھے ہیں نا، کل روز محشر میں جب اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں تو مولا ہمیں خادمہ زہرا بنا کر، بے شک سبحان خادمہ زہرا بنا کر پکاریں گے. ہمارے لیے تو یہ اعجاز کی بات ہوگی، بہت بڑی اعجاز کی بات ہوگی. اسی میں ایک شعر آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گی جو رہ گیا. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے، پسند آئے تو دعا ضرور دیجیے گا، اور پھر کہوں گی سبحان اللہ ضرور کہیے گا، سہنے دل سے ہے نا. کہ میں نے یہ شعر لکھا ہے کہ ہے صرف پیغمبر اور خدا کی ذات ہے محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. ہے صرف پیغمبر اور خدا کی ذات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولا علی کے لیے پنجتن پاک کے لیے میں نے لکھا ہے صرف پیغمبر اور خدا کی ذات ہے محمد مصطفیٰ اسوائے حسنہ اور کہرے جلی ہے مولا علی شیر خدا. سبحان اللہ. اور کہرے جلی ہے مولا علی شیر خدا، ہے حسن و حسین خیر مقدم رب ذوالجلال کی، ہے حسن و حسین خیر مقدم رب ذوالجلال کی. اور ان عطاؤں کے در پر میں کیوں نہ جھکوں احمد، اور ان عطاؤں کے در پر میں کیوں نہ جھکوں احمد، جہاں فرشتے منتظر رہتے ہیں چومنے چوکھٹ زہرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. منتظر رہتے ہیں چومنے چوکھٹ زہرا. کیا بات ہے. ایک بار دور کے پاک پڑھ لینا. میں پوری کوشش کر رہی ہوں میں اس پورے ذکر کو میں کور کر سکوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ سب میرے ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ کہ جہاں تک نور کی بات ہے کہ میں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کی خلقت اس دنیا میں پہلے ہے نا، میں اس طرف نہیں جاؤں گی، لیکن میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہمارے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلقت کی. اور اس کی میں روایت آپ لوگوں کے سامنے پیش نظر کر رہی ہوں، بغیر روایت سے میں پڑھتی نہیں ہے نا. تب کتاب ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر در منصور میں یہ واقعہ درپیش ہے کہ جہاں بات آدم کی آتی ہے وہاں بات عزازیل اور ابلیس کی ضرور آتی ہے. بے شک ہے نا کہ اللہ نے بے شک اللہ نے ایسے نکال دیا. فرشتوں میں شمار پر کبھی ہے سید الملائکہ ہوا کرتا تھا. اللہ نے دو بار نکالا اسے قرآن دو بار نکالا. ایک کہ اسے انا آ گیا تھا، اسے گھمنڈ کا شکار ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے کہیں سے سجدہ نہیں کرتا ہے نا. اور دوسری وجہ یہ بھی کہا نا کہ میں آپ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. وہی وجہ ہے. لیکن اگر آپ قرآن کریم اچھے سے پڑھیں اور قرآن کریم میں اور زیادہ اگر آپ جیتی جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر تیسری سب سے بڑی وجہ تھی کہ جب خلقت آدم ہو رہا تھا، خلقت آدم اللہ نے کر دیا، آدم علیہ السلام کی خلقت ہو گئی تو وہاں پر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر جو عالی مقام عالی پر جو 5 نور پہلے سے موجود تھے، اس بڑے والے نور کے صدقے سے، اس بڑے والے نور کے تمدن سے، اس بڑے والے نور کے سلب آدم کے سلب پر ملا گیا، آدم علیہ السلام کے سلب پر ملا گیا. اور پھر کہا کہ اے تمام فرشتے سجدے میں چلے جائیں. سب نے سجدہ کیا سوائے عزازیل کے، سوائے ابلیس. اللہ نے پوچھا کس بات میں تجھے میرے بنائے ہوئے عورت کو سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ اس نے کہا میں نے بتایا بتا دیا. اور پھر کہا کہ آپ سب کو سجدہ کیوں نہیں کہتے کرتے ہو؟ انہیں بھی تو کہیے جو مقام عالی پر جو 5 نور موجود ہے. اب آپ کہیں کہ مقام عالی پر 5 نور کون موجود ہے؟ میرا اشارہ کافی ہے. جن کی خلقت اللہ نے سب سے پہلے کی ہے، اس نور کی خلقت اللہ نے سب سے پہلے کر دی جی. اور اتنا ہی نہیں، خود فرشتے فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں سے ہم میں سے کسی خلیفہ کو بنانا ہم میں سے بنا دیں. آپ آدم علیہ السلام کو کیوں بنایا؟ کہ آپ آدم کا علم کسی نبی کے پاس نہیں. جو آدم کا علم ہے تمام نبیوں میں اگر دیکھنا ہے تو آدم کو دیکھ لے، لیکن رسول اللہ کے لیے فرمایا کہ تمام نبیوں کا علم اور آدم کا
علم ہمارے رسول اللہ کے پوری کائنات کا علم ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ فرشتوں نے دیکھا, کہا ان کا نام بتاؤ. اللہ نے پوچھا ان کا نام بتاؤ. پھر اس کے بعد میں تم میں سے کسی ایک کو زمین کا خلیفہ بنا دوں گا. انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا ما علمتنا. اگر آپ کہیں گے آیت سے پورا لکھ کر میں آپ لوگوں کو دے دوں زیادہ. انہوں نے فرمایا سبحان اللہ, اتنی خوش نبی, اتنی نورانی چہرے والے, اتنی نور, نور کے نور, اتنی زیادہ نور کہ ہم نے پہلی بار انہیں دیکھا. ہمیں نہیں پتہ ان کے نام. عزازیل نے کہا یہ کہیے آدم کو سجدہ کرے, اللہ جلال میں آ گئے, ذوالجلال والاکرام. انہوں نے فرمایا کہ اے تو کس بات کا تجھے گھمنڈ ہے, تو کہتا ہے کہ وہ انہیں سجدہ کرے. ارے انہیں چاہیے کہ وہ آدم کو چاہیے کہ انہیں سجدہ کرے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, لبیک یا حسین. اور یہ کوئی مسلک والی ذکر نہیں ہو رہی, یہ حق والی ذکر ہو رہی ہے. جہاں سیدہ کائنات وہاں حق, جہاں والی مولا علی وہاں حق, وہاں پر جتنے بات کا ذکر ہو وہاں. لیکن جب پوچھا کہ تو کہتا ہے انہیں سجدہ کرے, تو ہی نام بتا دے, تو کہا کہ میں تو علی ہوں. کہا کہ اتنا ہی تیرے پاس علم ہے تو بتا ان کے نام کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے نام نہیں پتا. قال اللہ نہیں پتا. اب اس کے بعد فرمایا حضرت آدم سے پوچھا اللہ نے, اے آدم یا آدم اے اپنے ہو اسمائے ہند کہ اے آدم ان مقام عالی پر جو اسمائے آدم ہے ان کے نام کو بتا. تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سنت والجماعت کے معتبر عالم رہ چکے ہیں. آپ ان کی کتاب پڑھ سکتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بڑی ہی خوشنوی کے ساتھ 5 نام انہوں نے بتا دیا. اتنی ہی خوشنوی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو 5 نام بتانا چاہوں گی. انہوں نے فرمایا اب آدم علیہ السلام پڑھے اور کہا انت المحمود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کس خوشنوی کے ساتھ نام لیا؟ انہوں نے فرمایا یا اللہ تو تخت محمود کا مالک ہے, اس لیے تو نے محمد مصطفیٰ کو بنایا. بے شک, سبحان اللہ. یا اللہ تو محمود ہے, تو نے محمد کو بنایا. سبحان اللہ تو اعلیٰ ہے, اس لیے تو نے علی کو بنایا. سبحان اللہ. اس لیے تو نے حسن مصطفیٰ کو بنایا. یا اللہ تو قدیم الاحسان ہے, تو کل بھی تھا آج بھی ہے ہمیشہ سے رہنے والا ہے. اور ایک وہ قدیم الاحسان کہ جس کا دین اسلام پر احسان ہے. بے شک, سبحان اللہ. قدیم الاحسان ہے, اس لیے تم نے حسین علیہ السلام کو بنایا. یا اللہ زمین و آسمان کی ملکیت آپ پر ہے, اور آپ نے اس ملکیت کو کا ملکہ آپ نے فاطمہ کو بنایا. آپ فاتح ہیں, اس لیے آپ نے فاطمہ کو. سبحان اللہ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ پنجتن پاک, یہ پاک نام کتنے عزیز ہیں, ان کا مرتبہ کیا ہے, ان کی عظمتیں کیا ہیں. یہ نور جو ہے نا آدم علیہ السلام کی پیشانی پر ہوتا ہوا تمام نبیوں کے بعد سے یہ نور چلا, جس میں سے ہمارے نبیوں کی بڑی لمبی فہرست نہیں جاتا بالکل. وہ نور ہوتا ہوا منتقل ہوتا ہوا ہمارے رسول اللہ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلم پر آیا. وہاں سے پھر ہوتا ہوا قریش کے سردار بنی ہاشم کے قبیلے کے شہزادے حضرت عبد المطلب علیہ السلام پر چلا. پھر یہ ہوتا ہوا جن کے شہزادے حضرت عبداللہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک ان کے چچا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام رئیس مکہ جن کا لقب ہے نا حضرت عمران. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وہ سلط پر وہ نور چمکا, اور اس کے بعد ولایت نبوت ختم ہوئی. اس کے بعد ولایت مولا علی سے چلی, جس کی مرکزہ ہماری شہزادی سیدہ طاہرہ وہ مرضیہ و غازیہ ہماری سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا.
ابھی میری بہن نے کچھ دیر پہلے ایک شعر پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹوں کی نسل ہے نا، باپ کی نسل بیٹے چلاتے ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں میری نسل تو بے شک اللہ روایت پیش کریں ایسے ہی نہیں جبکہ میں یہاں سے حق ادا کرنے آئے ہیں نا، اس ذکر کر کے میں آپ لوگ کے دلے میں فہم و فکر جگہ کرنے چاہتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا ان اللہ تعالی فی صلب نبی وان اللہ تعالی فی صلب علی بن ابی طالب وسیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کہ میرا نسل میں جس نسل سے آیا ہوں وہ تمام نبی سے آئے ہیں، بے شک میں جس نسل سے آیا ہوں وہ تمام نبیوں کے نسل سے میں آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام یہ میرے ابا مجھا ایسا ہی، لیکن میرا نسل میرے شہزادے علی، میرا بھائی علی، میری جان علی اور میری شہزادی کونین سے نسل چلی۔ سبحان اللہ، ولایت کی سردار اپنا پیر اور ہے نا، سرکار عالم بنا پر بہت سارا سلام پیشی کہ آپ بہتر بتائیے کہ آپ ایک عظیم شخصیت بیٹھے ہوئے ہمارے درمیان، آپ بہتر بتائیے کہ ہمارے سرکار عالم بنا حضرت سید وارث علی شافعی رحمت اللہ علیہ کا نسل، وہ جو جس نسل سے آئے ہیں وہ فاطمہ الزہرا کے نسل سے آئے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے غوث الاعظم پیروں کے پیر پیران الغریب و روشن ضمیر غوث الورا ایک ہی وقت میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ایک ہی وقت میں حسن الدین ایک ہی وقت میں حسین۔ بے شک اگر جو لوگ عبادت کرتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاک کا نام لوگے تو غیر مسلکی میں تمہارا نام شمار ہو جائے گا، لیکن لوگ غلط کہتے ہیں ہمارا نام غیر مسلکی میں نہیں بلکہ حسینیوں میں شامل ہو۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اگر ایسے چھوٹا سا سوال چھوٹا سا زیادہ امی کیا ہماری عبادت 365 دن مکمل ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، کیا کہنا جواب اسی کا، لیکن کئی خاص طور سے ان کی فضا کی بات کروں، ان کی خادمہ زہرا ہے نا، وہ بہت بڑی خادمہ ہے جناب فضا۔ جناب فضا فرماتی ہے کہ میں نے 365 دن سیدہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ان کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں، یہ ان کے جملے ہیں۔ جناب فضا فرماتی ہے رات دن میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، رات دن ان کی عبادت میں گزرتی ہے، ہر صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر رات، اور میں نے دیکھا ہے سیدہ کو جس طرح سے عبادت کرتے ہوئے۔ میں نے کہا نا کہ اگر آقا کا اگر مرتبہ جاننا ہے ان کی خادمہ سے، ان کے خادم سے وہ بہتر ہے نا، اللہ سے مجھ کو اللہ کی رضا سے مجھ کو۔ انہوں نے کہا کہ 365 دن نہیں سیدہ اپنی بادشاہ کو ساتھ رہتی، نہ ان کا کبھی مسلح چھوٹا، نہ ہی ان کا روزہ ٹوٹا۔ سبحان اللہ، اتنی پاک و پاکیزہ اللہ ہے، انہیں اس دنیا میں خلق کیا ہے، دنیا میں نہیں خلق کیا ہے، اللہ جن روح سے جن کی خلق رسول اللہ کی ذات ہوئی ہے، اور رسول اللہ کے آنے والے نسل جو چلا ہے، رسول اللہ کے شہزادیاں کا جو نسل چلا ہے، خاص طور سے صحیح شہزادی کا، وہ بھی تو پاک و پاکیزہ ہے۔ اور میں یہی نہیں کہہ رہی ہوں، قرآن میں کہہ رہی ہوں، میں قرآن سے بیان کرتی ہوں۔ نو سورہ الاحزاب کی آیت میری تحقیق ہے، آپ لوگ پڑھیے، آپ لوگ بھی غور و فکر کریے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جس کی گواہی خود اللہ ہے، جس کی گواہی خود اللہ ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک میں اللہ فرما رہا ہوں کہ میں نے تمام تر علائشوں کو، گندگیوں کو، ناپاکیوں کو، رزق کو میں نے دور رکھا، ان
کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب کہہ دیجیے اپنے تمام امتوں سے، اللہ کے تیور ہے، بات کرنے کے تیور ہے، کہہ دیجیے، فرما دیجیے اپنے تمام امتوں سے اگر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجیے گا کہ ایک اور محبت شامل کر لیں، اور وہ محبت یہ ہے کہ آپ کو کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات سونے چاندی اشرفیاں کچھ نہیں چاہیے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے آپ کے گھر والوں سے مودت کریں، آپ کے جتنے اہل بیت ہیں، آپ کے اولاد ہیں، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ وہ ان سے محبت کریں، اور محبت بھی نہیں، محبت فی القربہ، مودت جی اور مودت اسے کہتے ہیں، محبت تو سنیے نا، لیکن ایک ہی جملہ ہوگی، مودت اسے کہتے ہیں کہ جہاں محبت کا خاتمہ ہو جائے وہاں سے مودت کی شروعات ہو جائے، جو ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ ہماری سیدہ کی ذات پر ایک چھوٹا سا میں یہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک و پاکیزہ، ان کی پاک و پاکیزہ، ان کی طہارت کی ملکہ ہے، جو خود پاک و پاکیزہ کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آخری میں واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش نظر کریں گی، اور مجھے بس زیادہ نہیں، 10 منٹ جناب فضا کی بات، میں نے کہا تھا کہ پھر کہوں گی، میں پھر کہوں گی کہ اگر آقا کی عظمت جاننی ہے تو ان کے خادم سے پوچھو، اور آقا ذاتی کی عظمت سمجھنی ہو تو جناب فضا سے پوچھو۔ بے شک، جناب فضا کون ہے یہ؟ جناب فضا تھوڑا سا میں انٹروڈیوس کروا دوں۔ جناب فضا حبش کی بہت بڑی ملکہ شہزادی ہے، کوئین ہے، وہ کوئین آف افریقہ، اور کیا ہے یہ بات ہے، جیسے انہوں نے سیدہ کو دیکھا، بھائی مجھے لوگ ہوتے ہیں دیکھ کر ایمان آتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے تو بغیر دیکھے ان سے محبت کر لی، ہم نے تو بغیر دیکھے ان پر ایمان لا دیا، اور انشاءاللہ اس محبت کا اجر خود ہماری سیدہ اپنے ہاتھوں سے نہیں، خیر والی ہاتھوں سے عطا کریں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جناب فضا فرماتی جب وہ نئی آئی تو جناب فضا نے ان کی قیادت پسندی اختیار کی اور کہا کہ سیدہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر میں آپ کے قدموں میں آ گئی۔ جناب زہرا نے کہا کہ فضا تم تو حبش کی ملکہ ہو، تم ملکہ ہو حبش کی، تمہیں وہاں ضرورت ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں دنیا کی ہر دولت کو میں ٹھکرانے کے لیے تیار ہوں، میں دنیا کی ہر دولت کو میں حاصل کرنے کو تیار ہوں، آپ کے قدموں میں جو دین کی دولت ہے وہ کہیں نہیں ہے، جو دین کی دولت ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ جناب فضا کی جب انہوں نے قیادت اختیار کری، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ سیرت فاطمہ بہت ساری کتاب ہیں سنت الجماعت کی، اس میں آ چکا ہے، اور خاص طور سے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، وہاں سے میں حوالہ دینے میں پڑھ رہی ہوں واقعہ کہ جناب فضا نے پہلی بار ان کی عبادت کو دیکھا، پہلی بار ان کی عبادت کو غور و فکر کیا، کیسی عبادت تھی تو انہوں نے فرمایا کہ رات کو چلی دیکھیے ان کی عبادت میں کیا ہی شان بیان ہوگی، جس کے لیے جناب ہم جیسے لوگ جو عبادت کریں گے ظہر سے عصر ہوئے تو ہمیں وقت ملتا ہے، وقفہ ملتا ہے، ایسا ہے نا، وقفہ ملتا ہے، لیکن جناب زہرا کی عبادت کرنے کے لیے ظہر سے لے کر عصر، عصر سے لے کر مغرب سے لے کر عشاء، اور عشاء کی نماز اگر ہم کریں اللہ کیا کہیں 17 رکعت ایسا ہی نہیں، تھوڑا آرام کر لے، پھر تہجد من کیا تو پڑھ لیں گے، ہر حقیقت میں برا پڑھتا ہے۔ جناب فضا فرماتی فجر سے فجر ہو گئی نا جی، عشاء سے لے کر فجر ہو گئی، اور انہوں نے ارشاد فرمایا اللہم انک وقصیرا انا عبادت واللیل، اے میرے مولا آپ نے میری عبادت اتنی چھوٹی ہو گئی کہ آپ نے مجھ فاطمہ کے لیے رات بڑی چھوٹی بات کیا
इबादत की मिसाल ज़माना देता है कि मेरी अजीज ज़ाकिरा में तो नाज़ुरात हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन जिक्र तौहीद पर कर दिया। मैं इमामत वही करना चाहूँगी, उस इमामत की मर्तज़ा है हमारी सैयदा जनाब फिज़ा देखती हैं कि दूसरे कमरे में गई तो देख रही है कि सैयदा सैयदा वहाँ जनाब इमाम हसन को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं और उनकी गोद में इमाम हुसैन आराम फरमा रहे हैं। तीसरे कमरे में गई, जब उन्होंने देखा सैयदा इबादत करी, उन्होंने सोचा सैयदा की इबादत मुकम्मल हो गई। दूसरे कमरे में देख रही हैं कि इमाम हसन को खाना खिला रहे हैं और उनकी गोद में इमाम हुसैन सो रहे हैं, लोरियां सुना रहे हैं। तीसरे कमरे में गई तो देख रही है मौलाए कायनात के पास बैठी हुई है। आप बहुत हाई लेवल वाक़या में पढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा उनकी मौजिज़ा भी है, उनमें उनकी अजमत भी शामिल है, उसमें फहम और फिक्र भी जी। जब वो फिर आई पहले कमरे में गई तो देखा सैयदा मुसल्ले पर और एक नूर का दायरा बना हुआ है, सैयदा सजदे में है, एक नूर का दायरा बना हुआ है और वो नूर कोई मामूली नहीं, जन्नती हुरैन की 70,000 दुआएं 70,000 फिज़ा ने ज़ाहिरी भी देखा है, बातिनी भी देखा। फिर जनाब फिज़ा ने सोचा फिर मैं कमरे में जाकर देखूं, फिर दौड़ी गई दूसरे कमरे में तो देखा इमाम हुसैन को लोरियां सुना रही है, इमाम हसन को खाना खिला रही है, मौलाए कायनात के पास वो समझ नहीं पाई। फिर पहले कमरे में गई, जब देखा कि जनाब फिज़ा तिलावत कर रही है, क्या कहते हैं कुरान की तिलावत कर रही है और उनके साथ साथ अल्लाह अकबर की आवाज भी गूंज रही है और वो कोई और नहीं नूरे की आवाज। जनाब फिज़ा थोड़ी सहम गई, आंगन में बैठ गई, कहा जिस कमरे में जा रही हूँ वहां मुझे सैयदा नजर आ रही है, समझ नहीं आ रहा है एक वक्त में हर जगह सैयदा कैसे मौजूद हो सकती है। जी लोग कहेंगे ना ये क्या पढ़ रही है भाई, किस ज़ाकिरा को बुला लिया। नहीं, अब जो मैं पढ़ रही हूँ आप गौर करें, अब जो मैं पढ़ूंगी वो आप गौर करें। जी तो उन्होंने फरमाया बस आखिरी 5 मिनट और उन्होंने फरमाया कि देखिए काफी देर से मुझे मिला है, पूरा टॉपिक कवर अभी भी नहीं कर पाई, बस 5 मिनट और आप ही कंटिन्यू करें। उन्होंने फरमाया कि जनाब फिज़ा अब शहर में आ गई, आंगन में आ गई, उन्होंने कहा जिस कमरे में जाकर सैयदा को देख रही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, या क्या मेरी आंखें धुंधला गई है, या क्या हो गया मुझे। 2 मिनट के लिए वो शहर में खड़ी हो गई, खुद जनाब ज़हरा निकल कर आई उनके पास और कहती है फिज़ा मैंने तुम्हें ये अपने मौजिज़ात में हर जगह नहीं दिखाती, अपनी ज़ाहिरी व बातिनी मौजिज़ात मैं हर जगह नहीं दिखाती, मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया है ताकि तुम लोगों को बता सको कि मैं रसूल की शहजादी हूँ, अपने मर्तबा की शहजादी हूँ कि जिसका मर्तबा फ़ख्रे मरियम किया करते हैं। जुमले पेश करते हैं अपनी इजाज़त। फ़ख्रे मरियम जनाब ईसा है और जिस पर खुद मरियम फख्र करे उसे फातिमा ज़हरा। जनाब ज़हरा उनके पास आई और कहा कि फिज़ा क्या बात है बताओ। तो कहा कि बीवी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं एक ही वक्त में आपको हर जगह देख रही हूँ, अभी देखा कि आप इबादत कर रही हैं, कहा जाकर फिर से देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और मुसल्ला वहाँ नहीं छूटा है, इबादत जारी व सारी है। तुम देख लो दूसरे कमरे में मैं अपने हुसैन को लोरियां सुना रही हूँ, तीसरे कमरे में देख लो मैं अपने हसन बेटे को अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ, उस कमरे में जाकर देखो मैं अपने शौहर के पास खिदमत कर रही हूँ, उस कमरे में जाकर देखो कि मेरा नूर हर जगह है। उन्होंने फरमाया बीवी ये कैसे हो सकता है, कहा माजरत चाहूंगी मेरी आंखें जो देख रही हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या देख रही हूँ। उन्होंने फरमाया फिज़ा क्या तुमने वो वाकया तो सुना होगा ना कि जब सारे यहूदियों ने मेरे बाबा को एक ही वक्त में हर जगह दावत दिया था और मेरे बाबा ने एक ही वक्त में एक ही दिन हर यहूदी के घर में दावत रखी। उन्होंने फरमाया था हर जगह की दावत को कबूल
قبول کر لیا. جب دوسرے دن آیا سارے یہودی مل گئے اور کہنے لگے تمہیں پتا ہے محمد میرے گھر آئے تھے. دوسرا کہتا ہے کیا بکواس کر رہے ہو, میرے گھر آئے تھے. تیسرا یہودی آ گیا, کہا دماغ خراب ہے, میرے پاس آئے تھے, رسول اللہ کا در گزر ہوا, رسول اللہ نے فرمایا اتنی شور و غل کیوں ہو رہی ہے. کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیں کہ آپ میں سے کس کے گھر آئے تھے. کہا میں سب کے گھر آیا, سب کے گھر آیا تھا. کہا دلیل, کہا دلیل دکھا دوں. سننا نہیں ہے, سنانا نہیں ہے, دکھاؤں گا. کہا دکھائیے. کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو. کہا دیکھ رہے ہیں. کہا اس درخت کی ٹہنی دیکھ رہے ہو, اس درخت کی شاخ دیکھ رہے ہو, اس شاخ میں لگے پتے کو غور سے دیکھو, ہر پتے میں میں ہی نظر آؤں, ہر میں ہی نظر آؤں. فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ فضا کیا وہ واقعہ بھول گئی ہو کہ میرے بابا ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود تھے. تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ میرے بابا میرے لیے فرماتے ہیں ہم فاطمہ کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے, میرا نام ہے, میرا کلیجہ ہے, میرا دل ہے, میرا سب کچھ ہے, میری جان ہے. اور فاطمہ مجھ سے ایسے جڑی ہے جو ایک درخت کی جڑیں اس کے شام سے جڑی ہے. آپ بتائیے میں نے کچھ غلط کہا؟ بالکل بھی نہیں. جناب زہرا نے فرمایا کہ میرا دودھ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے بابا ہر جگہ موجود ہو اور میں ان کی شہزادی, میں ان کا خون نہیں, میں ان کا نور ہر جگہ موجود کیوں نہیں ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی میرا نور ہر جگہ کیوں نہیں. یہ آخری واقعہ پیش کر دیا. اس میں عظمت بھی بیان ہے, اس میں معجزات بھی ہے. اور اتنے ہی میں یہ بھی کہوں گی کہ سرکار عالم بنا حضرت سید قائص علی شاہ کہ اگر تمہیں ان کی وحدانیت دیکھنی ہو تو میرے چہرے کی زیارت کرنا. میں اولاد ہو کر پردہ کرتا ہوں. حیران ہوش ہے وہ اپنے چہرے کو ڈھکے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میری اماں نے مجھے سکھایا ہے کہ پردہ کرنا مردوں پر بھی فرض ہے. آنکھوں کا پردہ, نظروں کا پردہ, یہ نہیں کہ عورتوں پر بھی فرض ہے. اپنی نگاہیں نیچی کرے, جہاں عورتوں کو پردگی کرنے کا حکم ہے اپنی نگاہیں آپ نیچی کریں. جی اپنے زبان پر بھی پردہ لائے, اپنے کردار پر بھی پردہ لائے. اور وہ نہیں کہ غلط کر دیا اور بس پردہ ڈھک گیا, نہیں, جو غلط ہے اسے اجاگر کرے, جو صحیح ہے اسے پیش کرے. حضرت سیدنا خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دادی جد امجا کے بارے میں پوچھتے ہو کہ ان کی عظمت کیا ہے تو سن لو, تمہارے لیے جاننا اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے, روایت فرماتے ہیں کہ سن لو, بہترین مائیں بہترین بچے کو جنم دیتی ہے. بہترین مائیں بہترین بچے کو جنم دیتی ہے, اور ماں ہو فاطمہ جیسی تو اولاد بھی حسین کی اسلام کو پھر سے زندہ کر دیا. کافی ہے. اور میں یہی کہوں گی آپ خواتین حضرات, یہی کہوں گی کہ آپ اپنے بچے کو سنڈریلا اور ایلس ان ونڈرلینڈ کی کہانیاں نہیں دے. فاطمہ تو زہرا کی جتنی کنیزیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہی کہوں گی جناب زہرا کی کنیزیں ہیں. آپ سے فخر کریں, جی فخر کریں کہ جناب زہرا کی کنیزیں ہیں ہم سب. تو ہمیں سیرت ہی تو وہی ملنی چاہیے. دیکھیے جملے پیش کرتا ہوں, آخری جملے پیش کرنا چاہوں گی. جی اگر ماں حسینی ہو تو بچہ عزادار حسین. جی یہی ہے کہ ہم سبوں کو یہی ہے کہ بس یہی کہوں کہ اپنی تقریر نہیں سمجھتی ہوں, بہت کچھ پڑھنا تھا مجھے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. بس یہی کہنے آئی ہوں کہ میں حق ادائیگی کرنے آئی ہوں, اور میں نے کہا کہ میں حق ادا کر کے ہی میں لوٹوں. بس میری آپ کو اپنے حضرات سے یہی گزارش ہے کہ مولا آپ اپنے حضرات کے ساتھ آباد رکھے, سلامت رکھے, اور جتنی بھی میری پیاری بہنیں و عزیز مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, خواتین حضرات و مسئلات یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, مولا آپ اپنے حضرات کے ساتھ آباد رکھے. میری یہ تحریر سے دعا ہے کہ جس طرح ہم سب یہاں اکٹھا بیٹھے ہیں, اسی طرح قدموں سے محشر میں جب اپنے رہبروں کے ساتھ اٹھائے جائیں تو خاتمہ زہرا کی فیض
اور یہی کہوں گی کہ اس ذکر کو سن کر فہم و فکر ضرور کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.